بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بچے کی شادی کے بعد ماں باپ کہاں غلطی کرتے ہیں، ہر والدین کے لیے سبق آموز باتیں۔ محترم والدین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی کے بعد اس کا گھر اجڑنے کی بجائے آباد رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو آپ کی عزت کرے، آپ کے گھر میں سکون سے رہے اور آپ کے پوتے پوتیاں آپ سے محبت اور ادب کے ساتھ جڑے رہیں، تو پھر یہ بات آپ کو پوری توجہ سے سننی چاہیے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد کی گئی چند غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ پہلے تعلق میں دراڑ آتی ہے، پھر دلوں میں دوری بڑھتی ہے، اور پھر وہی گھر جو خوشیوں کا مرکز ہونا چاہیے تھا وہ خاموشی، کشمکش اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کی تصویر بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ غلطیاں دہرانا شروع کر دیں تو یاد رکھیں، نتیجہ صرف ناراضگی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات گھر کی بنیادیں تک ہل جاتی ہیں۔ وہ گھر جو آباد ہونا چاہیے تھا، وہی گھر بربادی، تلخی اور دوری کی کہانی بن جاتا ہے۔ آگے کی باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ وہ اشارے ہیں جنہیں نظر انداز کیا جائے تو واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ پہلی غلطی، بیٹے پر ملکیت کا احساس۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، لیکن محبت جب حد سے بڑھ کر اختیار بن جائے تو یہی رشتہ خاموش اذیت میں بدلنے لگتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کی سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ حقیقت قبول نہیں کر پاتے کہ اب ان کا بیٹا صرف ان کا بیٹا نہیں رہا، بلکہ وہ کسی عورت کا شوہر بھی بن چکا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی اس کی ہر ترجیح، ہر فیصلہ اور ہر خوشی ہر وقت صرف ماں باپ کے گرد ہی گھومتی رہے۔ انہیں یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اب اس کی زندگی میں کسی اور کا حق بھی شامل ہو گیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ محبت کے نام پر کنٹرول شروع ہوتا ہے۔ بیوی کی بات زیادہ ماننے لگا ہے، اب پہلے جیسا نہیں رہا، ہم نے پال پوس کر بڑا کیا اور آج یہ بدل گیا ہے۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک شادی شدہ مرد کے دل پر لگنے والے وہ زخم ہوتے ہیں جو اسے اندر ہی اندر توڑنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیٹے کو پالنا محبت ہے، لیکن شادی کے بعد بھی اس کی زندگی کو اپنی مٹھی میں قید رکھنا محبت نہیں، بلکہ جذباتی غلامی ہے۔ جب ماں باپ اپنے بیٹے کو سانس لینے کی آزادی نہیں دیتے تو وہ ایک ایسی جنگ میں پھنس جاتا ہے جہاں ایک طرف اس کے ماں باپ کا احترام ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی بیوی کا حق۔ اکثر یہی کشمکش ایک خوشحال گھر کو خاموش جہنم میں بدل دیتی ہے۔ محبت باندھتی نہیں، آزاد کرتی ہے۔ دوسری غلطی، میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف دو لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا، یہ دو دلوں، دو احساسات اور دو کمزور انسانوں کی وہ پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں سکون تلاش کیا جاتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کی دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والی ہر چھوٹی بات، ہر ناراضگی اور ہر اختلاف میں خود کو شامل کرنا بعض والدین اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس گھر کو سنوارنے نکلے ہیں در حقیقت اسی گھر کی بنیادیں ہلا رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، یہ رشتہ چیخوں سے نہیں، احساس سے چلتا ہے۔ جب ہر بات والدین تک پہنچنے لگے، ہر فیصلے پر تنقید ہونے لگے اور ہر جھگڑے میں کسی ایک فریق کو قصوروار ثابت کیا جانے لگے تو دو دلوں کے درمیان خاموش دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ماں کے چند تلخ جملے، باپ کے چند سخت مشورے یا بار بار کی جانے والی تنقید ایک عورت کے دل میں ایسا زخم چھوڑ دیتی ہے جو عمر بھر نہیں بھرتا۔ تیسری غلطی، شادی میں صرف دولت اور اسٹیٹس دیکھنا۔ اولاد کی شادی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ دو زندگیوں کا ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس پر آنے والی پوری زندگی کا سکون یا عذاب کھڑا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تیسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی شادی کرتے وقت انسان کی سیرت نہیں بلکہ اس کا اسٹیٹس، معاشرتی رتبہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رشتے
دلوں اور اخلاق کی بنیاد پر کم، اور دولت، خاندان، گاڑی، بنگلے اور نام و نمود کی بنیاد پر زیادہ جوڑے جاتے ہیں۔ چوتھی غلطی، بیٹی کی شادی میں کردار نہ دیکھنا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، یہ عزت، تحفظ اور احساس کے سہارے پر کھڑی وہ دنیا ہے جہاں عورت اپنا پورا وجود لے کر داخل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی چوتھی اور سب سے خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے کی کمائی تو دیکھتے ہیں لیکن اس کا کردار نہیں دیکھتے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے، اپنا گھر ہے یا نہیں، گاڑی کون سی ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ وہ عورت سے بات کیسے کرتا ہے، غصے میں اس کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں عورت کے لیے عزت ہے بھی یا نہیں۔ پانچویں غلطی، پوتے پوتیوں کی پرورش میں زیادہ مداخلت۔ اولاد اور پوتے پوتیوں کی محبت انسان کو بڑھاپے میں جینے کا سہارا دیتی ہے، لیکن محبت جب حد سے بڑھ کر اختیار اور کنٹرول میں بدل جائے تو رشتوں کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ پوتے پوتیوں کی تربیت اور دیکھ بھال کا پہلا حق ان کے والدین یعنی بیٹے اور بہو کا ہے۔ ان کے فیصلوں کو پسے پشت ڈال کر اپنی مرضی تھوپنا گھر میں نئے تنازعات کو جنم دیتا ہے۔ چھٹی غلطی، بڑھاپے میں بھی مرکز توجہ بنے رہنے کی خواہش۔ ماں باپ اولاد کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا ہوتے ہیں، لیکن ہر رشتے کی خوبصورتی تبھی قائم رہتی ہے جب محبت کے ساتھ حدود اور وقت کی نزاکت کو بھی سمجھا جائے۔ بعض اوقات والدین یہ چاہتے ہیں کہ نئی زندگی شروع ہونے کے بعد بھی گھر کا نظام، ہر چھوٹی بڑی بات اور تمام تر توجہ کا مرکز صرف وہی رہیں، جس کی وجہ سے نئے جوڑے کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے ترتیب دینے کا موقع نہیں مل پاتا۔ محترم والدین، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ وہ مقدس رشتہ ہے جس میں قربانی، محبت اور بے لوث پن کی خوشبو ہوتی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے وجود میں رکھا، ایک باپ نے اپنی زندگی اس کے مستقبل پر لگا دی، مگر جب یہی بچہ بڑا ہو کر اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرتا ہے تو وہاں اسے آپ کے اعتماد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے تو پھر اس کے فیصلوں پر شک کرنا دراصل اپنی ہی تربیت پر شک کرنے کے برابر ہے۔ آخری بات، رشتے جبر سے نہیں، حکمت سے چلتے ہیں۔ ایک نرم لفظ، ایک سمجھدار مشورہ اور وقت پر اختیار کی گئی خاموشی کئی سخت فیصلوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ والدین اگر رہنما بن جائیں تو اولاد راستہ نہیں بھولتی، لیکن اگر وہ حاکم بن جائیں تو اولاد دل سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون ہر اس والدین کے لیے ہے جو اپنے بچوں کی شادی کے بعد ان کے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔